آداب عرض ہے، میں ہوں طلعت گل اور نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ کتنا لکھوں اور کیا لکھوں، آنسو جم گئے ہیں اور حساسیت نے خوف کی چادر اوڑھ لی ہے۔ ایک خاتون جسے ہمیشہ نسل بڑھانے اور جنسی لذت کا ذریعہ سمجھا گیا، وہ نہ تو کبھی چادر میں محفوظ تھی اور نہ کبھی چار دیواری میں اس کا کوئی محافظ تھا۔ مردوں کا ایک مخصوص طبقہ بڑا واویلا کرتا ہے کہ خواتین کے لباس اور فیشن قدرتی آفات کا سبب ہے۔ جہاں کوئی زلزلہ یا سیلاب آیا، سارا ملبہ خواتین کے کپڑوں کے ساتھ ڈال دیا جاتا ہے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ مرد سرے عام اور چھپ کر جو گند معاشرے میں پھیلا رہے ہیں، کیا اس سے کوئی آفت پیش نہیں آتی؟ مردوں کے ان قبیح افعال پر کوئی آواز کیوں نہیں اٹھتی؟ یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ یہ مرد کے گناہوں کے شاخسانہ ہے، جس کی شہوت سے کسی عمر کی خاتون یا بچی محفوظ نہیں؟ کراچی کی 3 سالہ معصوم کلثوم ہو یا سرگودا کی 7 سالہ منتہا زہرا، 70 سال کی کوئی بوڑھی ماں ہو یا معصوم جانور، کوئی بھی ان کی شہوت کی گندگی سے محفوظ نہیں۔ یہی نہیں، برطانیہ میں یہاں پر کئی ایسے کیسز رجسٹر ہوئے جن میں پاکستانی اور دیگر جنوبی ایشیائی ممالک کے شہری ملوث تھے، اور آج تک برطانوی معاشرے میں پاکستانی مردوں کی ان غلط حرکات پر کمیونٹی کو اکثر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثلا 2014 کا رودرم کیس، جس میں 1400 بچوں کا جنسی استحصال کیا، پھر 2012 کا روسٹیل کیس جس میں کم عمر بچوں کے ساتھ زیادتی کی، یہ دونوں کیسز گرومنگ گینگ کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، اور ان میں پاکستانی ملوث تھے، جن کی تفصیلات آپ آن لائن پڑھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی برادری کسی بھی جرم کے حوالے سے ہمیشہ شدید نفرت کا نشانہ بنتی چلی آ رہی ہے، اور ایسے حالات میں پاکستان میں ایک نہایت سنگین واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے، جس میں 2 غیر ملکی خواتین کو بزنس میٹنگ کے سلسلے میں پاکستان بلایا جاتا ہے۔ ان پر نہ صرف تشدد کیا جاتا ہے بلکہ ان کے ساتھ جنسی زیادتی بھی کی جاتی ہے، اور ان کے گھر والوں سے تاوان بھی مانگا جاتا ہے۔ اور ان سب کے پیچھے پاکستان کے جو نائب وزیر اعظم ہیں اسحاق ڈار، ان کے نواسے رضا ڈار ملوث تھے۔ قصہ مختصر کہ ایک ڈچ خاتون کے والد کی بروقت اطلاع پر یہ لڑکیاں بازیاب ہوئیں، اور لاہور پولیس نے پھر ان کو بھرپور تحفظ بھی دیا، اور بعد مقدمے تک پہنچی۔ لڑکیوں کا حلف بیان دفعہ 164 کے تحت ریکارڈ ہوا اور میڈیکل رپورٹ سے زیادتی بھی ثابت ہو گئی، جس کی تفصیلات آپ اخبارات میں پڑھ سکتے ہیں۔ مگر اب مدعا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ پاکستان میں جب بھی کسی خاتون یا بچے کے ساتھ زیادتی کی خبر آتی ہے تو پورا ملک چند دن کے لیے غم و غصے میں ڈوب جاتا ہے۔ ٹی وی چینلز پر بحث ہوتی ہے، سوشل میڈیا پر ہیش ٹیگ چلتے ہیں، اور پھر چند دن بعد ایک نیا سانحہ پچھلے سانحے کو دفن کر دیتا ہے۔ مگر ایسے سنجیدہ موقع پر وزیر اعظم کے ایک مشیر اور سینیٹر رانا صلاح اللہ ٹی وی پر بیٹھ کر یہ بیان دیتے ہیں کہ ایک نان ایشو کو ایشو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ جملہ ریاست کی اخلاقی بے حسی کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کے نزدیک کسی خاتون کی عزت تار تار کرنا، اس پر تشدد کرنا، اسے حبس بیجا میں رکھنا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ میرا سوال بہرحال اب بھی وہی ہے کہ آخر پاکستان میں جنسی تشدد کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیا یہ صرف چند درندہ صفت افراد کا مسئلہ ہے، یا پورے معاشرے، ریاست اور نظام انصاف کی ناکامی ہے؟ یہ مسئلہ محض اخلاقی زوال نہیں بلکہ ایک پیچیدہ سماجی، قانونی، معاشی اور نفسیاتی بحران ہے۔ ہر بار ایک نئی لاش، ایک نیا سانحہ اور ایک نئی زندگی کی بربادی ہوتی ہے، جس میں اب غیر ملکی خواتین بھی لپیٹ میں آ گئی ہیں، اور ہر بار ریاست ایک ہی جملہ دہراتی ہے: سخت کارروائی ہوگی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سخت کارروائی آخر ہے کیا؟ ماورائے عدالت قتل، جس میں شہریوں کو تشدد کر کہہ کے مار دیا جاتا ہے، یا جن کے نیفے میں پولیس کے مقابلے کے دوران پستول چل جاتا ہے؟ کیونکہ اگر سخت کارروائی ہوتی تو پاکستان میں خواتین اپنے گھروں میں خوفزدہ نہ ہوتی، بچیاں اسکول جاتے ہوئے نہ ڈرتی، اور نہ ہی معصوم بچے اینٹوں کے بھٹوں، گھریلو ملازمتوں، مدرسوں اور ورکشاپوں میں جنسی درندگی کا نشانہ بنتے۔
اب یہ ایک نیا شخصانہ ہے کہ آپ غیر ملکی خواتین کو بلا کر ان کا ریپ کر رہے ہیں۔ اس واقعے سے آپ نے پوری دنیا کو وہی پیغام بھیجا ہے جو ہم یہاں برطانوی معاشرے میں پاکستانی مردوں کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ان میں جنسی ہجاب یعنی سیکچول فرسٹریشن اس حد تک کے ہے کہ وہ اس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ میں یہاں اس حوالے سے اپنا ایک ذاتی تجربہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ گزشتہ ہفتے منتہا زہرا کیس کے بعد ہماری ایک دوست نے آن لائن مباحثہ رکھا کہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات کی روک تھام کیسے کی جائے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایک ڈاکٹر مقرر نے اس کا یہ حل پیش کیا کہ پروسٹیٹیوشن یعنی جسم فروشی کو قانونی حیثیت دے دی جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ میں تو یہ سن کر شدید غصے اور جذبات میں آ گئی کہ جسم فروشی تو پہلے ہی ایک نہایت سنگین انسانی حقوق کا مسئلہ ہے اور آپ بچوں سے زیادتی کا حل یہ بتا رہے ہیں۔ مزے کی بات یہ کہ میرے علاوہ کسی بھی مقرر نے اس پر احتجاج نہیں کیا اور نہ ہی کوئی رد عمل دیا، جو ہماری سماجی سوچ کا اندازہ لگانے کے لیے کافی ہے کہ کیا بے حسی ہے کہ کوئی بھی خاتون آپ کے لیے محض ایک جنس کی حیثیت رکھتی ہے جس کے لیے آپ لائسنس لے کر مزے لوٹنا چاہتے ہیں۔ بہرحال رضا ڈار کیس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ کیس بھی گزشتہ کیسز کی طرح چند دنوں یا ہفتوں کے بعد فائلوں میں بند ہو جائے گا، کیونکہ یہ درندے اتنے بے خوف ہیں کہ انہیں یقین ہے کہ وہ قانون سے بچ نکلیں گے۔ انہیں معلوم ہے کہ گواہ خریدے جا سکتے ہیں، ججز بھی خریدے جا سکتے ہیں، کیسز کو برسوں تعطل میں رکھا جا سکتا ہے اور معاشرہ چند دن بعد سب بھول جائے گا۔ یہی وہ حقیقت ہے جس نے مجرموں کو بے خوف کر دیا ہے، کیونکہ نام نہاد اشرافیہ کے خلاف کبھی کوئی کیس کامیاب ہی نہیں ہوا۔ ہمیں آج تک حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ یاد ہے جسے آج تک شائع نہیں کیا گیا۔ ہمیں حالیہ واقعات بھی بہت سے یاد ہیں۔ کراچی کا شاہ رخ جتوئی جس نے دن دہاڑے دوست کو قتل کیا اور صرف 2 سال جیل میں گزار کر آزاد ہو گیا۔ ناظم جوکھیوں کے قاتل آج تک آزاد پھر رہے ہیں۔ ایاز میر کے بیٹے نے اپنی بیوی کا قتل کیا، اسے اب تک کوئی حتمی سزا نہیں ملی۔ کشمالہ طارق کے بیٹے نے گاڑی سے کچل کر 4 افراد کو ہلاک کر دیا، وہ آج بھی آزاد ہیں۔ کوئٹہ میں بھی ایک اور صوبائی اسمبلی کے ممبر کے ہاتھوں ٹریفک کانسٹیبل کا قتل ہوا۔ بلوچستان میں ایجنسیوں کے ہاتھوں سینکڑوں افراد کا قتل ہوا۔ کیا کسی کو انصاف ملا؟ ایسے ہی لاتعداد کیسز ہیں جن میں بااثر سیاستدان یا ان کے رشتہ دار ملوث رہے ہیں مگر ان کو کوئی سزا نہیں ملی، اور اس کیس کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے، بھلے ہم جتنی بھی مذمت کرتے رہے۔ یہی تلخ حقیقت ہے۔ ہم اکثر ہر واقعے کے بعد اخلاقی زوال کا ذکر کرتے ہیں۔ اخلاق یقیناً بہت اہم ہے مگر اخلاقی تقریریں کافی نہیں ہوتی۔ ایک مؤثر ریاست کی پہچان یہ ہے کہ جرم کرنے والے کو جلد، شفاف اور منصفانہ قانونی انجام کا سامنا کرنا پڑے۔ اگر احتساب کمزور ہو تو صرف غصہ مسائل کو حل نہیں کرتا۔ اگر ہم پاکستان میں بچوں اور خواتین کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے اعداد و شمار دیکھیں تو وہ نہایت تشویشناک ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق خواتین کے ساتھ تشدد کے واقعات میں 34% تک اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کے خلاف جنسی جرائم کی صورتحال بھی ابتر ہے۔ ساحل جو کہ ایک انسانی حقوق کی تنظیم ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات ہزاروں واقعات رپورٹ ہوئے جن میں اجتماعی زیادتی، اغوا اور دیگر جرائم شامل ہیں۔ روزانہ اوسطاً 9 سے زیادہ بچے ان جرائم کا شکار ہوتے ہیں، جن میں تقریباً 53% لڑکے اور 47% لڑکیاں شامل ہیں۔ آپ سوچیں کہ جب رپورٹ ہونے والے واقعات کی تعداد اتنی زیادہ ہے تو جو بچے اینٹوں کے بھٹوں، کھیتوں اور اسٹریٹ لیبر میں شامل ہیں، جن کی زیادتی کے واقعات کبھی درج ہی نہیں ہوتے، وہاں یہ اعداد و شمار کہاں تک پہنچے ہوں گے؟ ہمارے معاشرے میں انصاف اور سزا کا کمزور اور کرپٹ نظام اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ جب مجرم کو یقین ہو کہ بچ نکلنے کے امکانات زیادہ موجود ہیں تو جرم کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری اہم وجہ ہماری سماجی خاموشی ہے، جس میں لوگ بدنامی کے ڈر سے رپورٹ ہی نہیں درج کرواتے۔ ایک اور بہت اہم وجہ بچوں کو جسمانی تحفظ، ذاتی حدود یعنی پرسنل باؤنڈری اور نامناسب رویوں کی پہچان کے بارے میں آگاہی نہ دینا ہے۔
یعنی جنسی تعلیم جسے ہم گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کہتے ہیں، اور اس کی یہ کوئی بے حیائی نہیں بلکہ تربیت اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ایک اور بات کہ آج کل پاکستان میں ایک مردانہ ہارمون ٹیسٹوسٹیرون کے بارے میں کافی بحث چل رہی ہے۔ چونکہ عورتوں کے مقابلے میں مردوں میں یہ ہارمون زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ان میں جنسی زیادتی کرنے کے رجحانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس حساب سے تو پوری دنیا میں صرف جنسی درندگی ہی چل رہی ہوتی۔ یہ اتنا بڑا اور جھوٹا بیانیہ ہے، کیونکہ یہ کہنا بھی درست نہیں کہ ہر مجرم ذہنی مریض ہوتا ہے۔ جرائم کے مختلف عوامل ہو سکتے ہیں، جن میں طاقت کا گھمنڈ، جنسی خواہش پر کنٹرول نہ ہونا، تشدد کی کوئی سابقہ تاریخ، کمزور سماجی نگرانی، نشے کا استعمال، اور بعض صورتوں میں نفسیاتی مسائل بھی شامل ہیں۔ اگر ہم اس ہارمون کی بات کریں تو یہ مردوں میں زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، جو ان میں توانائی، موڈ اور جسمانی طاقت پر اثر انداز ہوتا ہے، اور جنسی خواہش اور تولیدی صحت کو بھی برقرار رکھتا ہے۔ لیکن پاکستان میں الگ ہی بحث چلی ہوئی ہے کہ اس ہارمون کی وجہ سے یہ جرائم ہو رہے ہیں۔ تو بھائی، دنیا کے دوسرے خطوں کے مرد قابو سے باہر کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ یہ ہارمون جنسی خواہش، توانائی اور بعض اوقات جارحانہ رویوں پر کچھ اثر ضرور ڈال سکتا ہے، لیکن کسی شخص کو ریپ پر مجبور نہیں کر سکتا۔ لوگوں کو اپنے ذہن کھولنے کی ضرورت ہے کہ اس ہارمون کی وجہ سے مردوں میں جرت، دلیری اور بہادری والی خصوصیات آتی ہیں۔ وہ پہاڑوں پر چڑھتے ہیں، پیراشوٹ جمپنگ کرتے ہیں، خطرناک کھدائیاں کرتے ہیں، خلا میں سفر کرتے ہیں، اور طرح طرح کے کٹھن کاموں میں نڈر ہوتے ہیں۔ مگر ہمارے معاشرے میں ہر مردانہ جرم کے پیچھے کوئی نہ کوئی تعویل گھڑنی ہوتی ہے، تاکہ اس کے جرم کی پردہ پوشی کی جا سکے اور اسے معصوم یا مجبور ثابت کیا جا سکے۔ اگر پاکستان واقعی ایک مہذب، باوقار اور انصاف پسند ریاست بننا چاہتا ہے تو اسے چند بنیادی فیصلے کرنے ہوں گے۔ جنسی جرائم کی تفتیش کو جدید بنانا ہوگا، متاثرین کے تحفظ کو یقینی بنانا ہوگا، عدالتوں میں غیر ضروری تاخیر کم کرنی ہوگی، بچوں اور خواتین کے تحفظ کو سنجیدگی سے لینا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ یقین دلانا ہوگا کہ قانون کسی کمزور اور طاقتور میں فرق نہیں کرے گا، کیونکہ جب ریاست کمزور ہوتی تو مجرم مضبوط ہوتے ہیں، اور جب انسان انصاف تحقیر کا شکار ہوتا ہے تو صرف ایک مقدمہ نہیں ہارتا بلکہ پورا معاشرہ ہارتا ہے۔ اگر اب بھی ہم نہ کھڑے ہوئے تو تاریخ ہم سے یہ ضرور پوچھے گی کہ جب تمہارے بچوں کا مستقبل خطرے میں تھا تو تم خاموش کیوں تھے؟ دوستو، یہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے پاکستان میں، ہمیں اس کے اوپر بہت کھل کے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک تو ملک کی بدنامی تو ہے ہی اس کے اندر، اور اب اس جرم کی جس طریقے سے پردہ پوشی کی جا رہی ہے، میں چاہتی ہوں کہ ہم ہر پلیٹ فارم پہ اس کے لیے آواز اٹھائیں تاکہ اس مجرم کو پوری سزا ملے۔ بہت شکریہ۔